سامعین اکرام السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم سورہ الفرقان 25 کی تیسری آیت پر بات کر رہے تھے اور ہمارا بیان سورہ الفرقان کی تیسری آیت کے الفاظ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا تک ہی پہنچا تھا کہ ویڈیو کا دورانیہ بڑھ جانے کی وجہ سے مجبوراً ہمیں اس بیان کو اگلی ویڈیو میں لانا پڑا۔ سورہ الفرقان کی تیسری آیت کے الفاظ میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے تسلسل سے سمجھنے کے لیے اسی قرآنی آیت پر شروع سے بنائی جانے والی گزشتہ 2 ویڈیو بھی اگر آپ دیکھ لیں گے تو نہ صرف قرآن اور عربی زبان کے حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ سورہ الفرقان کی تیسری آیت کو اس کی اصل روح کے مطابق سمجھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اس سے پہلی ویڈیو میں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا تک ہم تفصیلاً بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الفرقان کی تیسری آیت کے آخری بند میں وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا کے الفاظ آ رہے ہیں، جن میں آنے والے الفاظ موتن اور حیاتن بالترتیب فتح کی تنوین کے ساتھ اس میں نکرہ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہر جگہ لگیں گے۔ یہ کوئی مخصوص لفظ نہیں ہے، یہ کوئی مخصوص موت اور حیات نہیں ہے۔ اگر مخصوص موت و حیات ہوتی تو ال لگتا، یعنی یہ اس میں نکرہ ہے، موتن اور حیاتن اس میں نکرہ ہے، اس میں معرفہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ کسی کی مخصوص موت اور کسی کی مخصوص حیات کی بات نہیں کر رہا بلکہ ان جنرل سب کی بات کر رہا ہے۔ اگر اس میں معرفہ ہوتا، ال کے ساتھ ہوتا تو وہ مخصوص ہو جاتا۔ موتن اور حیاتن کسی زندگی اور کسی موت کے معنی میں مرنے اور جینے کی بات کرتے ہیں جس پر ان کی دسترس نہیں ہے، یعنی لا یملکون ہے جس پر ان کی پاور نہیں ہے، جس پر ان کا زور نہیں چلتا، جس کی ان میں قدرت یا طاقت نہیں ہے۔ یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ موت اور زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ولا نشورا میں فتح کی تنوین کے ساتھ آنے والے لفظ نشورا کے نشور پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نشورا کو اس آیت کے تمام تراجم و مفاہیم میں مشرکین عرب کے مذہبی عقیدے کے ساتھ منسوب کر کے قیامت کے بعد ملنے والی زندگی یا قیامت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کے جھوٹے معنی میں گھڑا جاتا ہے۔ مسجد الحرام کے مشرکانہ مذہب میں ملین بلین ٹریلین سالوں سے بھی زیادہ لامحدود عرصے کے بعد آنے والی قیامت کے بعد ان کا حساب کتاب کرنے کے لیے انہیں دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ مشرکین نے اپنی بدعمالیوں کے حساب کتاب یعنی اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے قائم کر رکھا تھا۔ یعنی قیامت کے بعد وہ پتہ نہیں نہ جانے قیامت کب ہوگی، ملین بلین ٹریلین ایئرز کے بعد کبھی قیامت برپا ہوگی تو ان کا حساب کتاب ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ مشرکین نے قائم کر رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کا قیامت سے پہلے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، گویا وہ جو مرضی کرتے رہیں قیامت سے پہلے انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، اور قیامت بھی اتنی جلدی قائم نہیں ہوگی۔ مذہب اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں اور مذہب اسلام کے پیروکاروں کا بھی ہو بہو یہی عقیدہ ہے جو مسجد الحرام کے مشرکین کا عقیدہ تھا، جبکہ قرآن ان اللہ سریع الحساب کے الفاظ میں مشرکین کے عقائد کے خلاف اللہ کے فوری اور تیز ترین حساب یعنی کوئک اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، جو مسجد الحرام کے مشرکانہ مذہب کی بنیادوں پر قائم کیے جانے والے مذہب اسلام کے پیروکار قرآن دانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ مسجد الحرام کے اس مشرکانہ عقیدے کے قلابے عیسائیوں کے اس بگڑے ہوئے عقیدے سے بھی جا ملتے ہیں جو انجیل کی تعلیمات کے خلاف کلیسا نے بنا رکھا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو سب کے سب مرے ہوئے لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ لے کے تمام عیسائیوں کی بخشش کروائیں گے۔ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اپنے نبی کا نام ڈالا اور نبی کی شفاعت پہ تکیہ کرتے ہوئے دل کھول کے بدفعلیاں اور بدعمالیاں کرنے لگے۔ ہمارے مذہبی علماء بھی یہ کہہ کر ہمارے حوصلے بلند کرنے لگے کہ اگر گناہ نہیں کرو گے تو اللہ کی بخشش اور نبی کی شفاعت کے طلبگار کیسے ہوگے؟ گویا بدفعلیاں اور بدعمالیاں کر کے گناہ اکٹھے کرنے کو ہمارے مذہبی ایمان کا حصہ بنا دیا گیا، اور یہ بات ہمیں ذہن نشین کرا دی گئی کہ گناہ نہیں کرو گے تو بخشش بھی نہیں ہوگی، اور جب گناہ نہیں ہوں گے تو اللہ سے مغفرت کس بات کی طلب کرو گے؟ بدکاروں، بدفعلی کرنے والوں، بدعمالی کرنے والوں، بد کرداروں، بدماشوں اور بدعنوانوں کو سب سے بڑا سہارا مذہب ہی دیتا ہے، جس کی غلط بیانی کی وجہ سے ہر چور اچکا بدماش اسی امید پر بڑھ چڑھ کے گناہ کرتا رہتا ہے کہ قیامت کے بعد اس کی بخشش تو ہو ہی جائے گی۔ اسی وجہ سے ہمارے زیر مطالعہ سورہ الفرقان کی تیسری آیت میں آنے والے لفظ نشورا کے اردو تراجم و مفاہیم اپنے مذہبی عقائد کے مطابق قیامت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کے جھوٹے معنی میں گھڑے جاتے ہیں، جبکہ انگریزی تراجم میں اسی قرآنی لفظ نشورا کو ریسرکشن کے معنی میں لے کر ہم کلیسا کے ان عقائد کی تائید کرتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو سبھی مردے زندہ کر کے بخش دیے جائیں گے۔ بہتر ہوگا کہ آپ خود بھی انگریزی کے اس لفظ ریسرکشن کے اصل معنی کلیسا کے سیاق و سباق میں دیکھیں اور پھر قرآن کے انگریزی تراجم بھی دیکھیں جن میں یہ لفظ ریسرکشن جا بجا استعمال کیا جاتا ہے۔
بہت سے ایسے قرآنی الفاظ کے تراجم ریسرکشن کے معنی میں ہی گھڑے جاتے ہیں جن کا اس کلیسائی لفظ سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ خیر، یہ تو صرف ایک قرآنی لفظ کی بات ہے۔ پورے کے پورے قرآن کے تراجم و مفہوم مذہبی عقائد کی بنیاد پر ہی گھڑے جاتے ہیں جن میں قرآن کا صرف نام ہی استعمال ہوتا ہے اور دراصل پیغام تو مذہب کا ہوتا ہے۔ تمام مکاتب فکر اپنا مذہبی نقطہ نظر قرآن کے نام پر ہی بیچتے ہیں۔ بہرحال ہمارے زیر مطالعہ قرآنی لفظ نشورہ عربی زبان کے بنیادی حروف نون شین را سے ماخوذ ہے، جس کا بنیادی لفظ نشر ہے۔ اس کا درست مطلب ریلیز کرنا یعنی چھوڑنا ہے۔ نشر عربی زبان کا وہی لفظ ہے جسے ہم اردو میں بھی عربی کی طرح درست معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اعلان نشر کرنا، پیغام نشر کرنا، خبر یا خبریں نشر کرنا جیسے جملوں میں اعلان چھوڑنے، پیغام چھوڑنے، خبر یا خبریں چھوڑنے کی بات کی جاتی ہے، اسی کو نشر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کتابوں کے ناشر بھی کتابیں ریلیز کرتے ہیں، جس کا مطلب بھی کتابوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، کھلا چھوڑنا، یعنی ناشر کسی مجموعہ کلام یا کتاب کو لکھنے والے کی قید سے ہر ایک کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو کچھ براڈ کاسٹ ہوتا ہے یا آن ایئر ہوتا ہے وہ بھی گرد و نواح کی فضاؤں میں چھوٹ کے آزاد ہو جاتا ہے۔ قیدی بھی جب جیل سے ریلیز ہوتے ہیں وہ بھی رہائی پاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قیدی بھی جیل سے ریلیز ہوتے ہیں، جیل سے رہائی پاتے ہیں، جیل سے نجات پاتے ہیں۔ تو عربی زبان کا یہ بنیادی لفظ نشر اور اس کے ماخوذات رہائی، نجات، ریلیز، چھٹکارا اور چھوڑنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور انہیں کسی بھی لحاظ سے ریسرکشن یا قیامت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کے معنی نہیں پہنائے جا سکتے، بلکہ عربی زبان کے بنیادی لفظ نشر کی بنیاد سے اٹھنے والے قرآنی لفظ نشورہ کے درست معنی ہیں چھٹکارا، آزادی، نجات، رہائی۔ جی ہاں، چھٹکارا، آزادی، رہائی اور نجات، آپ نے درست سنا ہے۔ قرآن کا 80% بیان بھی یہی ہے، اور اللہ کے فوری انصاف اور سریع الحساب ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو کچھ اچھا یا برا کسی شخص نے اپنی زندگی میں کیا ہے، اس کے مرتے ہی اس کے کیے کی سزا اور جزا کے لیے اس کی روح کو ایک نئے جسم میں قید کر کے اس کے اعمال کے مطابق اسے دنیا میں واپس بھیجا جائے، جہاں وہ اپنے کیے کی سزا بھی بھگتے، اچھے کاموں کی جزا بھی پائے اور اپنے آپ کو درست سمت پر گامزن کر کے اگلی منزل کی تیاری بھی کرے۔ اگر اپنے اعمال درست کر لیے تو جسم کی قید سے رہائی، آزادی، نجات اور چھٹکارا بھی مل جاتا ہے اور زندگی کو اگلی منزل بھی مل جاتی ہے، نہیں تو پھر سے ایک نئے جسم میں قید ہو کر اسی دنیا میں اس وقت تک آنا جانا لگا رہتا ہے جب تک کوئی روح تخلیص اور بالیدگی کے اس معیار تک نہیں پہنچ جاتی، اور اس معیار یعنی سیٹ کرائٹیریا کو مطمئن یعنی سیٹسفائی نہیں کر لیتی، جہاں سے اس روح کے لیے اگلی منزل کا دروازہ کھلتا ہے۔ کبھی آپ نے امتحانی بورڈ کے پیپر پڑھے ہوں یا اگر ڈگری یا سرٹیفکیٹ کو پڑھا ہو تو اس میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ سیٹسفائی دا کرائٹیریا۔ تو ہم ایگزامینیشن بورڈ کو سیٹسفائی کرتے ہیں تو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، سیٹسفائی کرتے ہیں تو ہم پاس ہوتے ہیں۔ یہ سیٹسفیکشن جو ہے یہ مطمئنہ قرآن کہہ رہا ہے، مطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا جو اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ بھائی مطمئن اس کو کرنا ہے، سیٹسفائی جو ہے اس بورڈ کو کرنا ہے، ایگزامینیشن بورڈ کو سیٹسفائی کرنا ہے ہمیں، اس معیار کو، اس کرائٹیریا کو سیٹسفائی کرنا ہے ہمیں، وہ اس لیے وہ مطمئن کا لفظ آیا ہے اس میں۔ جیسا کہ آپ امتحانی بورڈ کے ڈاکومنٹس پر دیکھتے ہیں، ٹو سیٹسفائی دا کرائٹیریا آف ایگزامینیشن بورڈ، یہ ہے سیٹسفیکشن۔ تو اس معیار، اس کرائٹیریا کو مطمئن یعنی سیٹسفائی نہیں کر لیتی جہاں سے اس روح کے لیے اگلی منزل کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ مقام جسم کی قید سے مستقل طور پر رہائی پانے کا ہے، یہ مقام جسم کی قید سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے کا ہے، یہ مقام دنیا میں دوزخ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پانے کا ہے، اور اسی کو بخشش بھی کہا جاتا ہے۔ نشورہ کے لفظ میں قرآن اسی رہائی، اسی چھٹکارے، اسی آزادی، اسی نجات اور اسی بخشش کی بات کر رہا ہے جو مذہب اسلام اور اس کے کارندوں نے قرآن کے تراجم و مفاہیم میں ہیر پھیر کر کے ہم سے چھپا رکھی ہے، کیونکہ مسجد الحرام کے غیر قرآنی مشرکانہ مذہب میں اللہ کی طرف سے فوری انصاف ملنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، بلکہ وہ تو اپنے مشرکانہ تصورات میں جسٹس ڈیلیڈ جیسے تاخیری حربوں سے اللہ کے انصاف کو قیامت کی غیر معینہ مدت سے بھی پیچھے دھکیلنے کے تانے بانے بنتے تھے۔ انصاف میں تاخیر یعنی جسٹس ڈیلیڈ کا مطلب ناانصافی ہے۔ مشرکین تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ انصاف ہو اور فوری حساب کتاب ہو، اس لیے حساب کتاب اور انصاف سے کنارہ کشی کی غرض سے انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ حساب کتاب اور انصاف قیامت کے بعد ہوگا، اور قیامت پتہ نہیں کب آئے گی۔ اگر کبھی قیامت آ بھی گئی
تو فلاں فلاں اللہ سے ہماری سفارش کر کے ہمیں بغیر حساب کتاب کے چھڑوا لے گا۔ مذہب اسلام کا بھی یہی مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اس لیے مذہب اسلام کی پیشوائیت نے تراجم و مفاہیم میں قرآن کے پیغام کو جان بوجھ کے مسخ کیا، اور بعد میں آنے والے ہمارے مذہبی علماء نے اپنے مذہبی عقائد کے دفاع میں قرآن کے پیغام کو اپنے تراجم و تفاسیر میں جی بھر کے بگاڑا۔ قرآن زمین پر انسان کے 3 مراحل سے گزرنے کی بات کرتا ہے، جس میں زندگی، موت اور نجات، یعنی چھٹکارا، بخشش اور زمین کی قید سے رہائی ہے۔ مگر مذہب قرآن اور قرآن سے پہلی کتابوں میں بیان کیے جانے والے ان 3 مراحل میں سے زمین پر وقوع پذیر ہونے والے صرف 2 مراحل کی بات کرتا ہے، اور تیسرے مرحلے کو گول کر کے زمین و آسمان سے باہر لے جاتا ہے، جبکہ زمین پر تیسرا مرحلہ ہی سب سے اہم ہے، جس کے لیے پہلے 2 مراحل تو چل میں آیا کی طرح ایک دوسرے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو کے اور سر جوڑ کے ایک دائرے میں کام کرتے ہیں، اور انسان بتدریج ترقی کرتے ہوئے تیسرے اور زمین پر اپنی زندگی کے بالکل قطعی اور آخری مرحلے کی طرف بڑھتا ہے، جس کے لیے زمین سے باہر اس کی اگلی منزل اس کے انتظار میں رہتی ہے۔ مذہب زمین پر زندگی کے مرحلے کو تسلیم کرتا ہے اور موت کے مرحلے کو بھی مانتا ہے، مگر موت کے بعد زمین سے تعلق ختم کر کے سیدھا زمین سے باہر کی دنیا کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، جن میں جنت کے سبز باغ اور دوزخ کے دائمی عذاب جیسی کہانیاں شامل ہوتی ہیں۔ قرآن کے مطابق موت زندگی کا خاتمہ نہیں، بلکہ ایک نہایت قلیل وقفے کی تبدیلی، یعنی یہ ویسی ہی ٹرانزیشن ہے جیسے کوئی مسافر ایک سواری سے اتر کے دوسری سواری میں چڑھنے کے لیے ٹرانزٹ کرتا ہے۔ جہازوں میں سفر کرنے والے لوگ جو ایک جہاز سے اتر کے قلیل سے مقررہ وقت میں دوسرے جہاز میں چڑھتے ہیں، وہ اس بات کو شاید بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سواری یا ایک جہاز سے دوسری سواری یا دوسرے جہاز میں سوار ہونے کا وقت یا ٹرانزیشن کا یہ مختصر سا عرصہ بھی دراصل سفر میں ہی شمار ہوتا ہے، مگر اس وقت کو ٹرانزٹ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سفر کی ٹرانزیشن یعنی بدل اور تبدیلی کے لیے دیا جاتا ہے۔ موت کی یہ ٹرانزیشن کسی ایئرپورٹ، کسی بس اڈے یا کسی ریلوے اسٹیشن پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے اللہ نے برزخ کا مقام مخصوص کر رکھا ہے، جو زمین سے باہر نہیں بلکہ زمین پر ہی موجود ہے۔ زیادہ معلومات کے لیے ہماری کتاب اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ری برتھ کا مطالعہ فرمائیے۔ خیر، برزخ زمین پر ہی موجود ہے۔ اسی برزخی ٹرانزٹ سے ہوتے ہوئے اگلے جسم میں داخل ہو کر ہم موت کے بعد واپس اسی دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں اور ایک نئے جسم کے ساتھ گزشتہ زندگی کے برے اعمال کی سزا کے بوجھ تلے یا گزشتہ زندگی میں کیے ہوئے اچھے اعمال کے انعام و اکرام کے شادیانوں میں زندگی پھر سے رواں دواں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھر موت اور برزخی ٹرانزیشن سے گزر کے زندگی چلتی رہتی ہے، اور موت و حیات کا یہ چکر صرف اس وقت جان چھوڑتا ہے جب ہم برزخی ٹرانزیشن میں جا کر کسی نئے جسم میں آنکھ کھولنے کی بجائے ڈائریکٹ فلائٹ لے کر زمین سے باہر نکل جائیں، جو خاصا مشکل کام ہے، اور اس پر کسی کا بس بھی نہیں چلتا، کیونکہ موت کے بعد جو چھانٹی ہوتی ہے یہ فیصلہ اس چھانٹی میں ہوتا ہے کہ کون برزخی ٹرانزیشن میں جائے گا اور کس کی جان چھوٹ جائے گی اور کس کو یہاں سے رہائی ملے گی، کون یہاں سے ریلیز ہوگا۔ یہ ہے نشورہ۔ اس فیصلے یعنی اس ڈیسیجن میکنگ میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، کیونکہ اللہ کا خودکار نظام ہمارے اندر پہلے سے نصب ہے، انسٹالڈ ہے ہمارے اندر۔ یہ انتظام، یہ سسٹم، یہ نظام ہمارے اندر پہلے سے نصب ہے، پہلے سے انسٹالڈ ہے، جو ہمارا وقت ریکارڈنگ بھی کرتا رہتا ہے اور ہمارے ریکارڈ کو بناتا بھی رہتا ہے۔ جب ہمیں موت آتی ہے تو ہمارے اندر نصب اس خودکار سسٹم کو بند ہونا ہوتا ہے، اس آٹومیٹک سسٹم کو بھی بند ہونا ہوتا ہے، اس لیے وہ بند ہونے سے پہلے فوری طور پر اپنی حتمی رپورٹ تیار کر کے ہمارا ریکارڈ محفوظ کر کے آگے بھیج دیتا ہے، ہمارا ریکارڈ محفوظ کر دیتا ہے۔ ہمارے اسی ریکارڈ کے مطابق یہ فیصلہ بھی فوری طور پر خود بخود ہو جاتا ہے کہ کون رہائی پا کے اگلی منزل کی طرف بڑھے گا اور کون چھانٹی ہو کے ٹرانزیشن کے کس درجے میں جائے گا اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر زمین پہ کہاں واپس آئے گا اور کس حال میں واپس آئے گا۔ اس سارے خودکار نظام میں کسی کی مداخلت، کسی کی سفارش، کسی کے ساتھ ناانصافی ہونے کا کوئی موقع، کوئی چانس نہیں ملتا۔ نہ ہی اللہ خود بیٹھ کے کوئی دربار سجا کے یا کوئی عدالت لگا کے خود ایسے فیصلے کرتا ہے۔ یہ سارے کا سارا کلیریکل نوعیت کا، دفتری نوعیت کا، کیلکولیشن کا کام جو لوگ اللہ سے کرواتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نام پر ایسے بے پر کے جھوٹ گھڑتے نہیں تھکتے کہ روز قیامت اللہ کے تخت شاہی کو فرشتے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لائیں گے اور پھر فرشتے لوگوں کو دھکے مکے مار کے حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش کریں گے اور پھر اللہ ایک ایک ذرے ذرے کا حساب کرنے بیٹھے گا۔ یہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اور ماں سوائے اپنے مذہبی عقائد کے
یہ لوگ دین دنیا سے بالکل ناواقف ہیں. دین قرآن میں ہے جو ان کی سمجھ سے باہر ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ اس سے بھی بے خبر ہیں. اگر انسان ایک معمولی سی ایپ بنا کے اپنے بینک کا پورا کھاتا، یعنی پوری کی پوری بینکنگ ٹرانزیکشن اور پورا بینک اکاؤنٹ ایک ایپ کے خودکار سسٹم سے خود چلا سکتا ہے، اگر انسان کے بنائے ہوئے سسٹم کی صرف ایک کمانڈ محو سفر جہازوں، ٹرینوں، گاڑیوں کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کر کے ملی سیکنڈز میں، یعنی ایک سیکنڈ کے 1000 حصے سے بھی کم وقت میں مکمل حساب کتاب کر کے نتیجہ ان کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ فلاں ٹرین، فلاں گاڑی، فلاں جہاز کس رفتار سے چل رہا ہے اور کتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پر کہاں ہوگا اور کتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں لینڈ کرے گا. اگر انسان کا بنایا ہوا ایک چھوٹا سا کیلکولیٹر صرف ایک بٹن دبانے سے اربوں خربوں کی جمع تفریق کر کے لمحہ بھر میں انسان کے سامنے رکھ دیتا ہے، اگر انسان کا بنایا ہوا خودکار سسٹم لمحہ بلمحہ کمپائلیشن کرتا ہے، رپورٹنگ کرتا ہے، یعنی ذرے ذرے کا حساب کر کے انسان کے ایک اشارے پر انسان کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے، تو انسان کے خالق و مالک کو انسان کا حساب کتاب کرنے کے لیے کیا واقعی میں فرشتوں کی مدد لینا پڑے گی؟ کہ واقعی میں فرشتوں کی مدد سے پہلے اپنا تخت نیچے اتروانا پڑے گا، پھر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کو فرشتوں کے دھکوں مکوں کے ساتھ اپنے حضور بلوانا پڑے گا، اور پھر ایویڈنس دیکھنی پڑیں گی، پھر سوال و جواب ہوں گے، اور پھر سفارشوں کو بھی جھیلنا پڑے گا کہ کس کو چھوڑے اور کس کو پکڑے. ذرے ذرے کا حساب کتاب اول تو پہلے ہی قیامت کے انتظار میں اربوں خربوں سال کی تاخیر سے شروع ہوگا، اور پھر اس حساب کتاب کو کرنے میں اس قدر دیر لگے گی کہ وہ ایک دن ہزاروں برس سے بھی زیادہ طویل ہو جائے گا. بالآخر جب یہ حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ کو پھر سے فرشتوں کی ضرورت پڑے گی کہ جہنمیوں کو جہنم میں پہنچاؤ اور جنتیوں کو جنت میں پہنچاؤ. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے انسان کو کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے. انسان ایک بٹن دبائے تو پیسے کسی بھی اکاؤنٹ سے کسی بھی اکاؤنٹ میں فوری ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور ان کی رپورٹ بھی فوراً آ جاتی ہے. انسان کا بنایا ہوا یہ ڈیجیٹل سسٹم کیا ہے جسے انسان نے بغیر فرشتوں کی مدد سے ہر شے پر لاگو کر رکھا ہے؟ کیا یہ ذرے ذرے کا حساب نہیں ہے؟ ڈیجیٹل، ڈیجٹ، ذرہ ذرہ، میتھمیٹکس، حساب کتاب، کیا یہ ذرے ذرے کا حساب نہیں ہے جو انسان کسی فرشتے کی مدد کے بغیر اپنے بنائے ہوئے خودکار سسٹم سے کرتا ہے؟ قرآن کے نام پر جھوٹ کی تبلیغ کرنے والوں، عقل سے کام لو اور دوسروں کو قرآن پڑھانے سے پہلے اپنے آپ کو قرآن پڑھاؤ. قرآن کو سمجھو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. دراصل ساری کی ساری خرابی کی جڑ مذہب اور مذہبی تعلیمات ہیں، جن میں اللہ کے نظام انصاف کو پس پشت ڈال کے موت کے بعد زمین پر ہی آنے والے تیسرے مرحلے کو غائب کر دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کی بدفعلی، بدعملی اور بد کرداری میں اضافہ ہوا، اور دنیا میں ظلم کا بول بالا ہوا. انسانوں پر ظلم ہونے لگا، لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوا، اور انسانیت منہ کے بل جا گری. اگر ہم مذہب کو برا نہیں سمجھتے تو پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس بات پر اتفاق کرنا ہوگا کہ ابتدائی دور میں مذہب کا مقصد کم سے کم وقت میں نجات کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے مذہب نے زندگی اور موت کے صرف 2 مراحل چننے پر ہی اکتفا کیا، تاکہ لوگوں کو وقتی طور پر اس بات کے لیے تیار کر سکے کہ انہیں موجودہ زندگی کے بعد آنے والی ایک ہی موت پر نجات یا چھٹکارا لینا ہے اور بار بار یہاں پر نہیں آنا. اگر مذہب کا بنیادی مقصد یعنی پرائمری پرپز یہی تھا تو مذہب نے چھٹکارے یا نجات والا مرحلہ لوگوں سے چھپا کے وہ ناقابل عمل اور غیر فطری شارٹ کٹ استعمال کیا، جس کے لیے قرآن سورہ المعارج میں ہر انسانی جان کو زمین پر اپنے آپ کو سدھار کے زمین سے نجات، رہائی یا چھٹکارا پانے کے لیے 50,000 سال کا عرصہ دیتا ہے. اب یہ 50,000 سال کے عرصے کو قرآن دانوں نے یہ کہہ کر گول کر دیا کہ اللہ کے ہاں ایک سال 50,000 سال کے برابر ہے. کسی نے کہہ دیا اللہ کا ایک سال 10,000 سال کے برابر ہے. قرآن دانوں نے یہ بات کو گول کر دیا. بھائی اللہ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں یہ جاننے کی کیا ضرورت تھی 50,000 سال کے برابر اللہ کا سال ہے یا 10,000 سال کے برابر اللہ کا سال ہے؟ ہمیں یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں یہ جان کر کیا ملے گا کہ اللہ کا سال کتنے ہزار سال کے برابر ہے؟ ہمیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کو 50,000 سال دیے ہیں نجات کے لیے، اس دنیا سے رہائی کے لیے. اس 50,000 سال کے عرصے میں آپ کو نکلنا ہوگا، نہیں تو یہیں دفن کر دیے جاؤ گے. یہ ہے مقصد. لیکن قرآن دانوں کو خود قرآن نہیں آتا، جنہوں نے 50,000 سال کا اللہ کا سال بنا دیا، 10,000 سال کا اللہ کا سال بنا دیا. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ کہا جی 50,000 سال کا ہے.
بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی ہمیں ضرورت کیا تھی یہ سننے کی، یہ جاننے کی، اور اللہ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو 50,000 سال اللہ نے انسان کو دیے ہیں یہاں سے نکلنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے، رہائی پانے کے لیے، چھٹکارے کے لیے. اور یہ وہ چھٹکارا ہے جسے مذہب اپنی زبان میں بخشش بھی کہتا ہے. لیکن مذہب نے جو شارٹ کٹ لگایا، یہ شارٹ کٹ بعد النظر میں فائدہ مند دکھائی دیتا ہے. لیکن اگر کچھ لوگوں نے مذہب کے ابتدائی دور میں یہ شارٹ کٹ اپنایا بھی ہوگا تو بعد میں آنے والے مذہبی پیشواؤں نے مذہبی تعلیمات میں اس قدر خرافات گھڑ دی کہ مذہب کی پیروی کر کے چھٹکارے یا بخشش والی منزل تک پہنچنا بالکل ناممکن ہو گیا ہے. اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مذہب پر چل کے بخشش یا چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 50,000 سال بھی کم ہیں. بہرحال سورہ الفرقان کی 30 آیت کے آخری بند وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا کا درست مطلب ہے، اور وہ کسی کی موت کی قدرت نہیں رکھتے، نہ کسی کی زندگی کی، اور نہ ہی کسی چھٹکارے کی، کسی رہائی کی، کسی نجات کی، کسی بخشش کی. جبکہ سورہ الفرقان 25 کی آیت نمبر 3 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا کا لفظ بلفظ مکمل درست ترجمہ ہے. اور تم اس سے چھوٹے خدا بھی اخذ کر لیتے ہو. وہ کوئی شے تخلیق نہیں کرتے اور انہیں تخلیق کیا جاتا ہے. نہ وہ اپنے اندر کسی نقصان کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی فائدے کی، اور نہ وہ کسی کی موت کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ کسی کی زندگی کی، اور نہ ہی کسی کے چھٹکارے، کسی کی رہائی یا کسی کی بخشش کی. یہ ہے سورہ الفرقان کی 30 آیت کا لفظ بلفظ مکمل درست ترجمہ. کیا ہے؟ اور تم اس سے چھوٹے خدا بھی رکھتے ہو. وہ کوئی شے تخلیق نہیں کرتے اور انہیں تخلیق کیا جاتا ہے. نہ وہ اپنے اندر کسی نقصان کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی فائدے کی، اور نہ وہ کسی کی موت کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ کسی کی زندگی کی، اور نہ ہی کسی کے چھٹکارے کی، کسی کی رہائی کی، کسی کی نجات کی اور کسی کی بخشش کی. اور تم اس سے چھوٹے خدا بھی اخذ کر لیتے ہو. وہ کوئی شے تخلیق نہیں کرتے اور انہیں تخلیق کیا جاتا ہے. نہ وہ اپنے اندر کسی نقصان کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی فائدے کی، اور نہ وہ کسی کی موت کی قدرت رکھتے ہیں، نہ کسی زندگی کی، اور نہ ہی کسی کے چھٹکارے کی، کسی کی نجات کی، کسی کی رہائی کی، کسی کی بخشش کی. یہ ہے سورہ الفرقان کی 30 آیت کا لفظ بلفظ درست ترجمہ. کفار اپنے خداؤں اور اپنے مذہبی عقائد کے خلاف یہ بات سن کر بھڑک اٹھے اور کہنے لگے ان ھذا الا افک افتراہ. بالکل اسی طرح جیسے آج کل کے مذہبی لوگ قرآن کا درست بیان سن کر بھڑک اٹھتے ہیں اور اپنے غیر قرآنی مذہب کے دفاع میں نئی سے نئی افتراح تراشتے ہیں، مگر اپنے مذہبی عقائد کو چھوڑ کر قرآن کے الفاظ کو تسلیم نہیں کرتے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.